یہ کہانی بیوہ خاتون اور 3 باباؤں کی ہے۔ جب بشیر 3 سال کا تھا تو وہ زندگی کے ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ سکھ پور چاروں طرف سے ہریالی میں گھرا ہوا تھا، کہ وہاں آبادی زیادہ نہیں تھی، لیکن لوگ ایک ہی گاؤں کے ایک دوسرے سے واقف تھے۔ فاطمہ نامی ایک عورت جو اپنے شوہر سے شادی شدہ تھی، وہ بشیر کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں بہت خوش تھی۔ اس کی زندگی ایک مثالی گھریلو خاتون جیسی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر گھر کے سارے کام ختم کر لیں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی۔ محنت اور پیار سے گھر میں ہمیشہ سکون اور خوشی رہتی ہے۔ لیکن قسمت نے اس خوشگوار زندگی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فاطمہ کے نہ آنے پر اس کی دنیا تباہ ہو گئی۔ ایک دن جب بشیر کھیت میں کام کر رہا تھا، زہریلے سانپ کا شکار ہو گیا۔ ٹانگ پہ کاٹا اور چند گھنٹوں میں اس کے جسم میں زہر پھیل گیا۔ گاؤں کے لوگ جراحت اور گھریلو علاج میں مشغول رہے، لیکن کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخرکار بشیر کی موت ہو گئی۔ فاطمہ کو موت کی خبر سن کر گویا اس کے شوہر کی لاش پر جیسے بجلی گری ہو۔ وہ بھاگ کر آئی اور اسے گلے لگا کر رونے لگی، اور آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ گاؤں کی عورتیں روکتی اس کو اور اسے تسلی دیتی، لیکن اس کی حالت سب دیکھ کر فاطمہ کی ساری دنیا اب اجڑ چکی تھی۔ اس کے شوہر کی موت کے بعد سب کچھ چھن گیا تھا۔ اس کے بعد فاطمہ کے لیے دنیا بالکل بدل گئی۔ وہ رشتہ دار اور پڑوسی جو پہلے اس کی عزت کرتے تھے، اب وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیوہ کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، اسے اب گاؤں کی بھی سمجھ آنے لگی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس سے ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن اکثر لوگ اسے بدقسمت سمجھتے تھے۔ اب وہ اکیلی تھی، بے بس تھی، اور گاؤں میں وہ ایسی سمجھی جانے لگی کہ جیسے بیوہ عورتیں، ان کا چال چلن ٹھیک نہ ہو۔ گاؤں کے کچھ ادھیڑ عمر کے آدمی اس سے نفرت کرنے لگے۔ جو پہلے اسے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، اب وہ اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دن جب فاطمہ اپنی خستحال جھونپڑی میں آئی، جب وہ باہر بیٹھی تھی تو اس نے دیکھا باہر سے 3 بابا آئے ہیں۔ اس کی لمبی سفید داڑھیاں ہیں اور زعفرانی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے چہرے پر خدائی چمک پہن رکھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی سکون تھا۔ گاؤں والے باباؤں کی آمد کے منتظر تھے۔ اطلاع ملتے ہی سب نے انہیں گھیر لیا، اس کے قدموں میں تعظیم کے ساتھ جھک گئے اور گاؤں کے لوگ برکت کی دعائیں کرنے لگے۔ سردار نے دھیمی آواز میں دعا کی کہ بابا جی کچھ دیر کے لیے ہمارے گاؤں تشریف لائیں، ہم آپ کی برکتوں اور حکمت کا انتظار کریں گے، شدید ضرورت ہے ہمیں آپ کی آمد کی۔ تینوں بابے خوشی سے بات مان لیے۔ جب ان 3 باباؤں کی نظر فاطمہ پر پڑی تو ان میں سے سب سے بوڑھے نے کہا، یہ عورت بہت تکلیف سے گزر رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو شکوہ کیا کہ بابا فاطمہ کے اوپر اتنی توجہ کیوں دے رہے ہیں۔ فاطمہ خود کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ بھی حیران تھا کہ برسوں سے معاشرے نے اسے دیا ہی کیا تھا سوائے ذلت کے۔ اپنے مستقبل کو غیر معمولی قرار دیتی ہوئی فاطمہ اپنے ذہن میں بے شمار سوالات لیے اس رش سے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ وہ سوچتی ہوئی رستے میں سے جا رہی ہے، کیا انہوں نے میری حقیقی زندگی دیکھ لی؟ تینوں بابا گاؤں کے وسط میں تبدیل ہونے والے تھے۔ یہاں ایک دربار ایک قدیوں سے ویران پڑا تھا، لیکن اس کے آنے پر گاؤں والوں نے ایک نئی توانائی لوٹائی۔ ان کے خطبات سننے کے لیے بڑی عقیدت کے ساتھ آئے، لیکن فاطمہ کو دربار میں جانے کی اجازت نہ ملی۔ ہر بار کی طرح اسے اس بار بھی جھڑکا گیا۔ گاؤں کے لوگ دربار کے دروازے پر پہنچ رہے تھے، جب سب اسے ڈانٹتے اور بھگا دیتے۔ فاطمہ واپس لوٹ کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ خود کو
مضبوط کیا۔ کیا صاحب واقعی اس سے ملنا چاہتے تھے؟ کیا اسے بھی آزادی کا حق ہے؟ آہستہ آہستہ وہ دربار میں دوبارہ داخل ہوئی۔ تینوں بابا چراغ کی مدھم روشنی میں پرسکون تھے، جیسے ہی مراقبہ میں مگن بیٹھا۔ فاطمہ ان تینوں کے سامنے فاطمہ کچھ دیر خاموش ان کے سامنے بیٹھی رہی۔ بابا کا نام احمد تھا۔ اس نے کہا، بیٹی آپ ہم سے کیا چاہتی ہو؟ فاطمہ کی مدھم آواز، وہ کانپ رہی تھی لیکن اس نے ہمت جمع کی اور مجھ سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میری زندگی اتنی اداس کیوں ہے۔ کیا میں نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ ان میں سے ایک نے مسکرا کر کہا، اس دنیا میں کوئی بھی مصیبت بلا وجہ نہیں آتی۔ آپ کی گزشتہ زندگیوں کا کرما آپ کی موجودہ زندگی کو متاثر کرتا ہے، لیکن پریشان نہ ہونا، ہر عمل ایک نیا عمل بن جاتا ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا میں اپنی قسمت بدل سکتی ہوں؟ ان میں سے دوسرے نے جواب دیا، ہاں بدل سکتی ہو، لیکن آپ کو مشکل امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ کیا تم تیار ہو فاطمہ؟ فاطمہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میں ہر امتحان میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں، میں اس عمل کے لیے تیار ہوں۔ اور سنجیدہ لہجے میں کہا، کل طلوع آفتاب سے پہلے آپ گاؤں چلی جائیں گی، وہاں سے باہر پیپل کے درخت پر آؤ، آپ کا حقیقی سفر اگلے دن شروع ہوگا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں لوگ طرح طرح کے اندازے لگانے لگے، اس کو کوئی نعمت دے گا یا لعنت؟ کیا یہ عورت پورے گاؤں کے لیے خطرہ ہے؟ کچھ لوگ اس کی وجہ نہیں بنیں گے۔ ہمدردی سے کچھ لوگ دیکھ رہے تھے، کچھ اب بھی نفرت کے ساتھ فاطمہ کو دیکھ رہے تھے، لیکن فاطمہ کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ رات کو وہ گاؤں میں تھی، باہر جنگل کے کنارے پر پہنچ گئی۔ وہاں پہلے ہی تین بابا، بابا احمد اور بابا حماد اور بابا علی شاہ کھڑے تھے۔ فضا میں ایک پراسرار سکون تھا۔ وہاں احمد نے کہا، بیٹی تمہیں یہ کرنا ہے کہ تمہیں پوری رات جنگل میں اکیلے گزارنی پڑے گی۔ اگر آپ خوف کو شکست دیتی ہو تو آپ پہلے امتحان میں پاس کر جاؤ گی۔ گھنے جنگل نے اندھیری رات میں زور زور سے دھڑکنا شروع کیا۔ ان تمام نامعلوم خطرات کے بارے میں سوچ کر فاطمہ کی ریڑھ کی ہڈی کو ٹھنڈک پڑ گئی۔ ایک کپکپاہٹ اس کے اندر سے دوڑ گئی، لیکن اس نے اپنی اندرونی جذبات پر قابو رکھا۔ تینوں باباؤں نے ہمت جمع کروائی اور جنگل کو بھیج دیا۔ اب وہ مکمل طور پر اندھیرے میں غائب ہو چکے تھے۔ جنگل میں رات گہری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اکیلی بھی تھی۔ سوکھے پتوں سے ماحول خوفناک ہو رہا تھا۔ الو کی کانگ اور ہوا کی چیخ میں اچانک اس سے عجیب انداز میں سرگوشی کرنے لگی۔ اسے لگا جیسے کوئی سایہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے؟ کیا یہ جنگلی جانور ہے یا روح؟ فاطمہ کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ ایک لمحے کے لیے تو اس نے سوچا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ بابا احمد نے کہا تھا کہ اگر آپ خوف پر قابو پا لو گی تو آپ امتحان پاس کر لو گی۔ فاطمہ نے اپنی آنکھیں بند کی، ایک گہری سانس لی اور ڈر کو دور بھگایا، اور اللہ پاک سے دعا کرنے لگی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرا خوف صرف میرے اندر ہے، باہر کچھ نہیں۔ اب بھی پراسرار لگ رہا تھا، لیکن فاطمہ کے اندر کا خوف ختم ہو رہا تھا۔ وہ رات بھر اپنے خوف سے نبرد آزما رہی، لیکن وہ ہر بار اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی رہی۔
اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ فاطمہ نے روشنی کی پہلی کرن سے راحت محسوس کی۔ جب وہ بیدار ہوئی تو اسے لگا جیسے وہ کوئی نیا پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے۔ چند لمحوں میں آسمانی روشنی تینوں باباؤں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ خوشی سے ایک بابا بولا، بیٹی تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی ہو۔ آپ کی زندگی میں اب ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں اعتماد کی چنگاری تھی۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ خوف صرف دماغ کا وہم ہے۔ اگر ہم اس کا مقابلہ کریں تو وہ خود بھاگ سکتا ہے۔ پہلے امتحان میں خوف کو فتح دی۔ فاطمہ کے ذہن میں خود اعتمادی پیدا ہو گئی اور اب وہ اپنے دکھوں پر قابو پا سکتی تھی۔ اب فاطمہ کو احساس ہوا کہ وہ دوسرے چیلنج کے لیے بھی تیار ہے۔ زندگی میں تبدیلی صرف خواہشات سے ہی آ سکتی ہے، لیکن یہ بہادری کے کاموں سے ہی آتا ہے۔ احمد بابا نے کہا، بیٹی تم نے خوف پر قابو پا لیا۔ شکست ہوئی لیکن آگے کا سفر اور اگلا امتحان اور بھی مشکل ہوگا۔ کیا یہ قربانی ہے؟ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ فاطمہ نے کہا، نہیں۔ پھر فاطمہ نے جھک کر جواب دیا کہ میں تیار ہوں۔ دیو آنند سنجیدہ لہجے میں بولا، قربانی صرف پیسے کی نہیں ہوتی، کسی مادی چیز یا لباس سے تعلق نہیں رکھتا۔ حقیقی قربانی وہ ہے جس میں ہم اپنی پوری کوشش کریں۔ آج اپنی پسند کی چیز کو چھوڑنے کا حوصلہ رکھیں، آپ کو کیا چھوڑنا پڑے گا؟ فاطمہ نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ اس کے سب سے قریب کیا چیز ہے۔ اس کا دماغ مشغول ہو گیا، اس کے پاس ویسے بھی اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو فاطمہ نے سوچا کہ میرے پاس تو میرے مرحوم شوہر کی تصویر ہے جو واحد اس کی آخری نشانی ہے۔ وہ جب بھی اکیلی ہوتی ہے تو اس تصویر کے ساتھ باتیں کرتی ہے، تو وہ اس کا آخری سہارا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے ہی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ میرے پاس میرے شوہر کی تصویر ہے، وہ میں بیچ سکتی ہوں۔ حماد بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر یہ وہی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو یہ قربانی مانی جائے گی۔ جب یہ آپ پورے دل سے کرو گی تب۔ فاطمہ گہری سوچوں پر مجبور ہو گئی۔ یہ تصویر اس کے دل میں اتر گئی تھی، اس کے ماضی کا آخری یاد تھی، وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ کیا یہ قربانی صحیح ہوگی؟ لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ یہ تصویر اسے صرف ماضی سے جوڑتی ہے۔ وہ روز اسے دیکھ کر ایک ہی درد سہ رہی تھی کہ اپنی ادھوری محبت میں ڈوبا رہنا۔ اگر اس نے آگے بڑھنا ہے تو اس کو اپنے ماضی کی ہر ایک یاد مٹانی ہوگی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ پھر اس نے مضبوط آواز میں کہا، میں تیار ہوں۔ اگر احمد بابا کہیں تو جا کر یہ تصویر میں لے آؤں، اسے گاؤں کے تالاب میں بہا دوں۔ فاطمہ گاؤں اپنی جھونپڑی میں واپس آ گئی اور جا کر آہستہ آہستہ ایک پرانا صندوق کھولا۔ صرف ایک چیز جو اس کے اندر برسوں سے محفوظ ہے، یہ اس کے مرحوم شوہر کی علامت تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تصویر کھینچی اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا آنسو تھے، لیکن اب گاؤں کے لیے ذہن میں ایک عزم تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے تالاب کی طرف جاتے دیکھا اور وہ سرگوشی کرنے لگے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے، وہ اپنے شوہر کی یادگار کیوں پھینک رہی ہے؟ کیا رقم کی نشانیوں نے اسے الجھا دیا؟ لیکن فاطمہ نے کسی کی طرف دھیان نہیں دیا۔ وہ آہستہ آہستہ تالاب کے کنارے پر چلی گئی۔ وہ وہاں پہنچ گئی جہاں پانی کی لہریں پرسکون تھیں۔ تصویر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اپنے شوہر کا چہرہ آخری بار دیکھا۔ اس کی ساری زندگی اسی ایک تصویر سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ اس کی خوشی اور اس کا درد دونوں تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے وہ تصویر دیکھی جو ماضی کی علامت تھی۔ جیسے ہی اسے پانی میں ڈبو دیا گیا،
تصویر پانی میں ڈوب گئی اور اس نے محسوس کیا اس کے دل پر برسوں سے ایک پوشیدہ بوجھ، عجیب ہلکا پن تھا، اب ختم ہو گیا۔ وہ بوجھ ایسے ختم ہوا جیسے کوئی پوشیدہ راز تھا۔ اب جب کہ وہ بھیڑیوں سے آزاد ہے، جب وہ جنگل میں گئی تو وہ اپنے مستقبل کی طرف دیکھنا چاہتی تھی۔ تینوں بابا احمد اور بابا حماد واپس آئے۔ بابا علی شاہ پہلے ہی وہاں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ بابا حماد نے کہا، بیٹی تم نے ہار مان لی، امتحان کامیابی سے پاس کیا، اب تم اس غلامی سے آزاد ہو گئی ہو۔ فاطمہ آپ کو ماضی سے جوڑ رہی تھی وہ تصویر۔ پھر فاطمہ نے محسوس کیا کہ اس کا دماغ اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ پرسکون اور آزاد تھی۔ وہ ایک کی طرح مسکرائی، ایک مسکراہٹ جو اعتماد اور عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ بابا علی شاہ نے اب سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کا آخری اور مشکل ترین امتحان باقی ہے۔ یہ نہ صرف آپ کی طاقت کا امتحان ہے، یہ آپ کی خود علم کی بھی جانچ کرے گا، اسے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ظاہر کرے گی۔ فاطمہ کے ساتھ تینوں باباؤں کو لے جایا گیا ایک اونچی پہاڑی پر واقع قدیم دربار۔ یہ دربار کبھی ایک عظیم ہستی کی جگہ تھی، ایک زمین تھی، لیکن اب وہاں ویرانی تھی۔ فضا میں ایک راز تھا، ایک گہرا سکون تھا۔ کشتہ اور دربار کے دروازے پر کھڑے تھے اور کہا، اب تمہاری روح کا امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے اب آپ نے خوف اور لگاؤ ترک کر دیا ہو، لیکن اب آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے کیا۔ تم اب بھی زندہ رہ سکتی ہو۔ فاطمہ نے پوچھا، میں کیا کروں؟ دیو آنند اور سنجیدہ آواز میں کہا، گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں، وہ بیمار اور بھوکی ہے۔ تم اپنی جھونپڑی اس کے حوالے کرتی ہو اور اپنا سارا کھانا اس کو پیش کرو۔ فاطمہ اپنی جھونپڑی میں چلی گئی۔ چھوٹی ہونے کے باوجود وہ اس کی واحد پناہ گاہ تھی۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، حماد بابا مزید بولا، اس کے بعد آپ کو 7 دن جنگل میں رہنا پڑے گا۔ آپ کو کھانا اور پانی کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو پھر بھی عبادت کرنی پڑے گی۔ آپ کے صبر، عزم اور لگن کا امتحان لیا جائے گا۔ اگر آپ اسے مکمل کریں گی تو کیا ہوگا؟ آپ کی روح حقیقی آزادی کی طرف بڑھے گی۔ فاطمہ اب تک کی آزمائشوں سے دنگ رہ گئی۔ یہ ایک مشکل امتحان تھا، لیکن یہ ناممکن لگ رہا تھا۔ کیا وہ اپنا گھر اور کھانا چھوڑ سکتی ہے؟ کیا وہ 7 دن تک کچھ کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتی ہے؟ لیکن پھر اس سے یاد آیا کہ اصل طاقت جسم میں نہیں دماغ میں ہوتی ہے۔ یہ اس کا آخری امتحان تھا۔ اسے بھی اپنے عزم سے تجاوز کرنا پڑا۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا اور اس نے کہا، میں یہ کروں گی۔ فاطمہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بوڑھی عورت کو اپنی جھونپڑی اور کھانا دے دیا اور گاؤں کے لوگوں کے سامنے ہی اس عورت کے نام وقف کر دیا۔ سب کچھ کیوں چھوڑ رہی ہے؟ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا لوگ رقم کی نشانیوں کے زیر اثر نہیں آئے؟ لیکن اس نے بغیر کسی سرگوشی کی آواز سنی، اس نے جواب دیا اور جنگل کی طرف راستہ لیا۔ پہلا دن مشکل تھا، بھوک بڑھ گئی، اس کے ہوش میں اضافہ ہوا، لیکن اس نے اپنے خیالات کو قابو میں رکھا۔ اسے درخت کے نیچے گھومنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگلے دن وہ بیٹھ گئی اور مراقبہ میں مشغول ہو گئی۔ پیاس نے اسے ستانا شروع کر دیا۔ اس کے ہونٹ خشک ہونے لگے، جسم تھکاوٹ سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی خواہش پوری کی۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جسم کا امتحان ہے، روح کو کیا فرق پڑتا ہے۔ تیسرے دن اس کا جسم کمزور ہونے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، لیکن اس کا دماغ اب بھی مضبوط تھا۔ اس نے چوتھی پر ہار ماننے سے انکار نہیں کیا۔ ایک دن اسے لگا کہ وہ اسے مزید برداشت نہیں کر سکے گی۔ اس کو چکر آنے لگے اور بینائی دھندلی ہونے لگی، لیکن پھر اسے راسیوں کے الفاظ یاد آئے، اصل طاقت دماغ میں ہے، جسم میں نہیں۔ اس کے بارے میں اس نے سوچتے ہی اس نے اپنے اندر سے توانائی کی لہر محسوس کی۔
اس نے اپنے جسم میں اپنے شعور کے بہاؤ کو محسوس کیا۔ اس نے خود کو پانچویں سے الگ کیا اور مراقبہ میں داخل ہو گئی، اور چھٹے دن تک وہ پوری طرح سے مراقبہ میں ڈوب گئی۔ وہ اب بھی بھوک اور پیاس کا تجربہ کر چکی تھی۔ ایسا نہیں ہو رہا تھا، یہ کوئی معمولی صورتحال نہیں تھی، یہ روح کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کیفیت تھی۔ 7ویں دن جب سورج طلوع ہوا تو ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ فاطمہ کی روح نئی توانائی سے بھر گئی۔ وہ اٹھی اور اسے ایسا لگا کہ وہ اب صرف ایک ساتھی عورت نہیں بلکہ ایک تھی۔ 7ویں دن وہ خدائی طاقت سے جڑ گئی۔ جب فاطمہ مراقبہ میں مگن تھی تو اچانک فضا میں ایک الوہی چمک نمودار چلنے لگی، پتے جیسے سرسراہٹ کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ الہی موسیقی کی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ 3 بابا احمد اور بابا حماد اور بابا علی شاہ اس کے سامنے پیش ہوئے۔ اسے گہری محبت اور فخر سے دیکھا، اور اس نے کہا، بیٹی، تم نے بھی فائنل کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ آپ نے کامیابی سے امتحان پاس کر لیا ہے۔ اب آپ کر سکتی ہیں۔ بیوہ نہ بنو بلکہ مضبوط روح بنو۔ اب فاطمہ کی آنکھوں میں عقیدت کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ آنسو بہہ نکلے، لیکن اس بار وہ اداسی کے نہیں تھے بلکہ دیو آنند، خود اطمینان سے بھرے ہوئے تھے۔ آگے سے اس نے کہا، آپ کے اندر طاقت ہے۔ آپ نہ صرف اپنی زندگی بچا رہی ہیں بلکہ دوسروں کی جان بھی بچا رہی ہیں۔ آپ اب اپنی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ مالکن بنیں جو دوسروں کی اندھیرے پر قابو پانے میں مدد کر سکے۔ فاطمہ کو اب یہ محسوس ہوا کہ اس کی روح اب ہلکی ہو گئی ہے۔ وہ وہی عورت تھی، لیکن اب اس کے پاس ایک جسم، ایک جان تھی، ایک الہی روشنی تھی۔ بابا علی شاہ نے اس کے دونوں ہاتھوں تھام لیے۔ اس نے مجھے اٹھایا اور برکت دی اور کہا، ہم تمہیں دیکھ رہے تھے۔ اب سے آپ کی زندگی میں برکت دیں گے، خوشی، امن اور احترام سے بھر دیں گے۔ تیری یہ توبہ صرف تیرے لیے ہے، لیکن یہ نہیں تھا۔ پیغام یہ ہے کہ ہر ذی روح میں لامحدود طاقت ہے، آپ کو صرف اسے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ کہا۔ فاطمہ کے آس پاس ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری طرح کائنات اپنے اندر موجود طاقت کو قبول کرتی ہے۔ فاطمہ اپنا کام آہستہ آہستہ کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور اب وہ پہلے سے زیادہ چمکدار، اس نے پرسکون اور زیادہ بااختیار محسوس کیا خود کو۔ وہ اب صرف ایک عام عورت نہیں رہی، ایک پریتا بن گئی۔ جب فاطمہ گاؤں واپس آئی تو لوگوں نے اسے دیکھا، حیران رہ گئے کہ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس کی آنکھوں میں اور اس کی چال میں اعتماد تھا، حیرت انگیز چمک تھی، اور اس کے چہرے پر پرسکون تھا، جس کی خدائی چمک اب دکھائی دے رہی تھی۔ وہ حقیر بیوہ نہیں تھی بلکہ ایک شاندار تھی۔ وہ گاؤں کی ایک خوددار اور مضبوط عورت تھی۔ جو لوگ کبھی اسے برا شگون سمجھتے تھے، اس کے قدموں میں تعظیم کے ساتھ جھک جانا، انہوں نے اس کی عزت کی، اور اب وہ ایک رہنما کے طور پر قبول کیے جانے لگی۔ وہ نہ صرف فاطمہ کے نام سے بلکہ اماں فاطمہ کہلانے لگی۔ اس کے سفر نے اب ایک نیا رخ اختیار کیا تھا، ایک ایسی سمت چلی گئی تھی جہاں وہ دوسروں کو سمجھ نہیں سکتی تھی، ان کی رہنمائی کے لیے روشنی بن گئی تھی۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے اندر ہمت، ضبط نفس اور خدمت ہے، اگر ہم میں احساس ہے، تو ہم اپنی تقدیر خود بدل سکتے ہیں۔